باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 26 جہاد ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 36 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، اسے گھر سے صرف اس بات سے نکالا کہ وہ مجھ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، تو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا اس نے جہاد میں پایا، یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے اسے دشوار نہ سمجھتا تو کبھی چھوٹے لشکر سے بھی پیچھے نہ بیٹھ رہتا، اور میری یہ آرزو ہے کہ اللہ کے راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ لیسن نمبر 27 رمضان کا تراویح پڑھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 37 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایماندار ہو کر حصول ثواب کے لیے رات کے وقت قیام کرے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فائدہ: گناہ کی معافی میں حقوق العباد شامل نہیں ہیں، کیونکہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ حقوق العباد حقداروں کی رضامندی ہی سے ساقط ہو سکتے ہیں۔ قیامت کے دن حقداروں کی برائیاں لے کر اور اپنی نیکیاں دے کر ان کی تلافی ممکن ہے۔ آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے ثواب دے کر راضی کر دے۔ باب نمبر 28 ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 38 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے ایمان کے پیش نظر حصول ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لیسن نمبر 29 دین آسان ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین حنیف ہے، جس کی بنیاد سہولت پر رکھی گئی ہے۔ حدیث نمبر 39 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین اسلام بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے ساتھ قریب رہو اور خوش ہو جاؤ، صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے مدد حاصل کرو۔ فائدہ: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو راحت و سکون کے اوقات میں نہایت نشاط اور مستقل مزاجی سے فریضہ عبادت ادا کرنا چاہیے، تاکہ اس کا عمل مستقل بنیادوں پر قائم رہے، کیونکہ تھوڑا سا عمل استقلال و ثبات سے کرنا اس عمل کثیر سے کہیں بڑھ کر ہے جس میں انقطاع آ جائے۔ نیز عزیمت اور رخصت دونوں چیزیں دین میں شامل ہیں۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ دونوں پر عمل ہو، عزیمت کا حالت میں عزیمت پر عمل کیا جائے اور رخصت کے موقع پر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہر موقع پر رخصت کی تلاشی بے دینی ہے، جبکہ ہر وقت عزیمت کی تمنا بھی حد سے تجاوز ہے۔ ایسا کرنے میں ناکامی کا اندیشہ اور نامرادی کا خطرہ رہتا ہے۔ جیسے کہ پانی کے استعمال پر کوئی عذر مانع ہو تو تیمم کی اجازت ہے، ایسے موقع پر پانی کے استعمال پر اصرار کرنا دین میں تشدد ہے، جسے اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ باب نمبر 30 نماز بھی ایمان کا جز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے مراد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی نمازیں ہیں۔ حدیث نمبر 40 حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ددیال یا نانیال جو انصار سے تھے کہ ہاں اترے اور مدینے میں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ البتہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبے کی طرف ہو جائے، چنانچہ ہو گیا، اور پہلے نماز جو آپ نے کعبے کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نکلا اور کسی مسجد والوں کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے رکوع کی حالت میں تھے، تو اس نے کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکی کی طرف نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے، اور جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی اور دوسرے اہل کتاب نصارہ بہت خوش ہوتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تو یہ انہیں بہت ناگوار گزرا۔ اس حدیث میں ظہیر راوی نے بواسطہ ابو اسحاق براز سے یہ بھی بیان کیا کہ تحویل قبلے سے پہلے کچھ لوگ فوت اور شہید ہو چکے تھے، ان کے متعلق ہمیں معلوم نہ تھا کہ انہیں نمازوں کا ثواب ملے گا یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان نمازیں ضائع کر دے۔ صدق اللہ العظیم۔